ملفوظات حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ قسط نمبر 1 فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی عام حالت یہ رہی ہے کہ جو زمانہ نبوت ان سے ان کو بعد ہوتا تھا، یعنی دور ہو جاتا تھا، دینی امور، عبادات وغیرہ اپنی روح اور حقیقت سے خالی ہو کر ان کے ہاں محض رسوم کی حیثیت اختیار کر لیتے تھے۔ ان کی ادائیگی بس ایک پڑھی ہوئی رسم کے طور پر ہوتی تھی۔ اس گمراہی اور بے راہ روی کی اصلاح کے لیے پھر دوسرے پیغمبر مبعوث ہوتے تھے، جو اس رسمی حیثیت کو مٹا کر امتوں کو امور دین کی اصل حقیقتوں اور حقیقی روح شریعت سے آشنا کرتے تھے۔ سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت کی جن قوموں کا تعلق کسی سماوی دین سے تھا، ان کی حالت بھی یہی تھی کہ ان کے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت کا جو حصہ ان کے پاس باقی بھی تھا تو اس کی حیثیت بھی بس چند بے روح رسوم کے مجموعے کی تھی۔ انہی رسوم کو وہ اصل دین و شریعت سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسوم کو مٹایا اور اصل دینی حقائق اور احکام کی تعلیم دی۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب اس بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اس کی عبادت تک میں یہ رسمیت آ چکی ہے، حتیٰ کہ دین کی تعلیم بھی جو اس قسم کی ساری خرابیوں کی اصلاح کا ذریعہ ہونی چاہیے تھی، وہ بھی بہت سی جگہ ایک رسم سی ہی بن گئی ہے۔ لیکن چونکہ سلسلہ نبوت اب ختم کیا جا چکا ہے اور اس قسم کے کاموں کی ذمہ داری امت کے علماء پر رکھ دی گئی ہے، جو نائبین نبی ہیں، تو انہی کا یہ فرض ہے کہ وہ اس ضلال اور فساد حال کی اصلاح کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوں، اور اس کا ذریعہ ہے تصحیح نیت، کیونکہ اعمال میں رسمیت جب ہی آتی ہے جب ان میں للہیت اور شان ابدیت نہیں رہتی، اور نیت کی تصحیح سے اعمال کا رخ صحیح ہو کر اللہ ہی کی طرف پھر جاتا ہے، اور رسمیت کے بجائے ان میں حقیقت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر کام ابدیت اور خدا پرستی کے جذبے سے ہوتا ہے۔ الغرض لوگوں کو تصحیح نیت کی طرف متوجہ کر کے ان کے اعمال میں للہیت اور حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کرنا علماء امت اور حاملان دین کا اس وقت ایک خاص فریضہ ہے۔ English translation. While talking to Maulana Sayyid Abul Hasan Ali Nadwi, Maulana Muhammad Manzoor Nomani and Muhammad Shafiq Qureshi Sahab, Hazrat Maulana said, "It is the general condition of the ummats of the former prophets that, as they moved away from the times of their prophets, their religious acts, worships etc. used to take the shape of mere customs and become empty of spirit and reality. And performance of these acts meant nothing but to celebrate established customs. Then some other prophets were sent to the ummats for the correction of this misguidedness and waywardness, who, while removing these customary aspects, used to introduce the realities of religious acts and actual spirit of Shariat to the people. When in the end the holy Muhammad sallallahu alaihi wasallam received his call to prophethood, same was the condition of all the nations of that time who had any relation with some revealed religion, even if some part of Shariat brought by their respective prophets was present in them. Its condition was no more than
a collection of spiritless customs. Yet these people considered those customs as the real deen and sharia. The Holy Prophet ﷺ then removed these customs and taught the real religious truths and commands. The Ummah of Muhammad ﷺ is also suffering from this very disease now, and its worships also reflect this customary trend. This error has grown to such a proportions that even the teaching of deen, which should have been the means of correcting all faults of this kind, has also become a mere custom at many places. But since the successive coming of the prophets has been put to an end and the responsibility of such missions has been placed on the ulama of the ummah because of their being the representatives of the Holy Prophet ﷺ, so they are the ones who are responsible to pay special attention towards correcting this misguidedness and corruption. The means for this correction is the correction of intentions. This is so because customariness comes into the deeds only when the sincerity to do an act solely for Allah and the marks of true obedience start disappearing from the deeds. With this correction of intentions, the direction of deeds get turned towards Allah and reality comes in them in place of customariness, and even every deed is then performed solely with true sense of Allah's worships and obedience. In short, creating sincerity and reality in religious practices by making people attentive to correct their intentions is a very special responsibility of the ulama of the ummah and the carriers of deen. नंबर 2, फरमाया कुरान और हदीस में बड़ी अहमियत के साथ इस हकीकत का ऐलान किया गया है कि दीन युस्र है, यानी वो सरासर सहूलत और आसानी है। लिहाजा जो चीज़ दीन में जिस दर्जे ज़रूरी होगी वो उसी दर्जे में सहल और आसान होनी चाहिए। बस तसहीह नीयत यानी नीयत की सही करना और इखलास से लिल्लाह चूँकि दीन में नहायत ज़रूरी है, बल्कि वही सारे उमूर दीन की रूह है, इसलिए वो बेहद सहल है। और यही इखलास लिल्लाह चूँकि सारे सलूक और तरीक़ का हासिल है, इसलिए मालूम हुआ कि सलूक भी बहुत आसान चीज़ है। मगर याद रहना चाहिए कि हर चीज़ अपने उसूल और अपने तरीक़े से सहल होती है। गलत तरीके से तो आसान से आसान काम भी दुश्वार हो जाता है। अब लोगों की गलती यह है कि वो उसूल की पाबंदी ही को मुश्किल समझते हैं और उससे गुरेज करते हैं। हालांकि दुनिया में कोई मामूली से मामूली काम भी उसूल की पाबंदी और मुनासिब तरीक़ेकार इख्तियार किए बगैर अंजाम नहीं पाता। जहाज़, कश्ती, रेल, मोटर सब उसूल से ही चलते हैं, हत्ता कि हंडिया रोटी तक भी उसूल ही से पकती है। English translation. Hazrat Maulana said, the importance of the fact that deen is easy is announced in the Quran and Hadith with great emphasis. This means that deen is absolutely simple and easy. So everything in deen will have to be easy and simple in proportion to its requirement and status in deen. That's why, since correcting one's intention and doing things only to gain Allah's pleasure are very necessary in deen, rather are the soul of all religious acts. Therefore, these are very easy. Together, since this very purity of intention is the sum and substance of all faculties of suluk and tariqat, that is Sufism, hence it becomes clear that suluk is also an easy thing. But remember, every work becomes easy if done with its particular procedure and principle. When using the wrong method,
even the easiest of the easy works become difficult. Now, the mistake people make is that they consider mere observing the principle as difficult and hence avoid following principles. Whereas even a very usual and ordinarily worldly work cannot be completed without following the principle and appropriate method. A plane, boat, car, train, etc. are all operated on some principles, so much so that even baking of bread and cooking require following a particular method. अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए आमीन।